نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں، چند دنوں کے بعد رمضان مبارک کا عظیم شان مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آج رجب کی 28 تاریخ ہے، سنیچر اتوار کو انشاءاللہ پہلا رمضان ہوگا۔ ایک جگہ پڑھا، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، رمضان کے روزے کی تاریخ کے سلسلے میں کہ رمضان کی 5 تاریخ جس دن پڑتی ہے، آئندہ سال کا پہلا روزہ بھی اسی دن پڑتا ہے۔ ان سے روایت ہے، نادر روایت، کہ اس سال کی اگر 5 رمضان جس تاریخ کو پڑے گا، جس دن پڑے گا 5 رمضان، آئندہ سال کا روزہ پہلا روزہ اسی دن پڑے گا۔ اگر اس سال کا 5 تاریخ 5واں روزہ اگر سوموار کو پڑے گا تو پہلا رمضان اگلے سال کا جو آنے والا ہے وہ سوموار ہی کو شروع ہوگا۔ یہ کوئی یقینی اور اس پر شریعت کا مدار تو نہیں رکھا جا سکتا، لیکن بعض بزرگوں کا جو ہے لکھا ہے کہ 50 سال کا تجربہ آزمایا ہوا ہے، ہمیشہ صحیح نکلا، لیکن پھر بھی اس پر شریعت کا مدار نہیں ہو سکتا، ایک تجرباتی بات ہو سکتی ہے۔ تو اگر پچھلے سال کا 5 رمضان اگر اتوار کو پڑا ہو تو اس سال بھی غالب گمان ہے کہ اتوار کو ہی ہوگا۔ بہرحال یہ رمضان مبارک کا عظیم مہینہ بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا اور بڑی اہمیت والا ہے۔ ہر مسلمان اس کی قدر قیمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھتا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اسی اہمیت، عظیم عظمت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حد تک اور اپنی بساط سے زیادہ اگر انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اور اس مہینے کی قدردانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس مہینے میں کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، ہم آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس مہینے میں عام طور پر جو عبادتیں ہیں وہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس مہینے کی خاص عبادتیں دن کا روزہ رکھنا اور رات کی تراویح پڑھنا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کی اسپیشلٹی اور خصوصیت صرف یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں تراویح پڑھنی ہے، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ رمضان کا مہینہ ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے اور اس سے زیادہ کا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت سی چیزوں کی چھوٹ دے رکھی ہے، کھانے کی، پکانے کی، کمانے کی، تجارت کرنے کی، دوستوں کے ساتھ گھومنے ٹہلنے کی، شادی بیاہ کرنے کی، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے اپنے فضل و کرم سے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اور صرف اس لیے تاکہ یہ انسان اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب عبادت کے لیے آدمی کو زندہ رہنا ہے تو جتنا زیادہ زندہ رہے گا اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے گا، جتنا کھا پی کے صحت مند رہے گا اتنی زیادہ اچھے طریقے سے عبادت کر سکے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دے دی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق تھا کہ بھائی ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم عبادت کرو، لہذا نہ تمہیں کمانے کی اجازت ہے، نہ کھانے پینے کی اجازت ہے، نہ دوسری ضروریات کی اجازت ہے، ہاں بس اتنا کر لو کہ چلو تھوڑا بہت کھا پی لیا کرو، استنجا وغیرہ کی ضرورت پڑے اتنی کر لو، اس کے بعد جو ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، کوئی کام کرنا نہیں ہے، تو ابھی یہ کوئی ظلم نہیں ہوتا بندوں پر، اس لیے کہ اللہ مالک کو اس نے پیدا کیا اور اسی لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی بھی چھوٹ دے رکھی ہے، البتہ کہہ دیا کہ یہاں نماز پڑھ لیا کرو 5 وقت کی روزانہ، اور بڑا کام جو اور باقی سارے کام کرو، بڑا کام سے اونچا اور باقی سارے کام کرو، ہاں لیکن اس طریقے سے نہ کرو، اس طریقے سے کرو۔ اب یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ کام یعنی عبادت اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس کی تقدیس بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ سارے کام تو انسانوں سے بہت پہلے سے فرشتے کر ہی رہے تھے، اور فرشتے یہی کام کرتے ہیں، تو پھر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرنے کی الگ سے کیا ضرورت تھی؟ اس سے کہ فرشتے تو عبادت کر ہی رہے ہیں، یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے وہ الگ قسم کی، الگ نوعیت کی تھی، اور انسان کے ذمہ جو عبادت لگائی گئی ہے وہ الگ قسم کی ہے، اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے وہ اس عبادت پر مجبور تھے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کی نافرمانی کی، اور جس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہے اس سے روگردانی کی، اس کو نہ کرنے کی اہلیت، قابلیت اور کیپیسٹی یا ایبیلٹی اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں کہ ہم عبادت نہ کریں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کا حکم دے دیا کہ تمہیں جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کے جب تک رہنا ہے تب تک سجدے میں پڑھو، تو آج میرا من کر رہا ہے کہ ہم آج سجدہ نہ کریں، تو ان کے اندر یہ من ہو ہی نہیں سکتا اور وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن انسان کو جو عبادت دی گئی ہے
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری صفاتیں رکھی ہیں، اس کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ عبادت کا کام لگا دیا ہے، لیکن وہ اگر چاہیں تو عبادت چھوڑ بھی سکتے ہیں کہ بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے یا ہمیں روزہ رکھنے کا من نہیں ہے تو نہیں رکھتے روزہ، لیکن فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرشتوں کی عبادت پر اجر و انعام بھی اللہ نے نہیں رکھا اور جنت کا ثواب بھی نہیں رکھا، اس لیے کہ فرشتوں کا عبادت کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے گناہوں سے بچ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے ان کے اندر۔ لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ تمام ضروریات دے رکھی ہیں، تمام اختیارات دے رکھے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے ذمے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے اور دوسری ضروریات بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر انسان کے اندر گناہ کے کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو رہا ہے، اس کا دل کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کا اور غلط کام کرنے کا، لیکن وہ اللہ کا دھیان کر کے، اللہ کا استحضار کر کے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے دل کو، اپنے من کو مار لیتا ہے، اپنے نفس کو مار کر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ انسان کا کمال ہے اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدر قیمت ہے، اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر انعام رکھا ہے، جس کا بدلہ ارض السماوات والارض ہے کہ ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اب وہ اندھا ہے، اندھا ہونے کی وجہ سے اس نے زندگی میں کبھی فلم نہیں دیکھی، کبھی اس نے ناچ گانا نہیں دیکھا، کبھی اس نے غیر محرم کو اور لڑکیوں کو نہیں تاڑا۔ اب وہ یہ کہے کہ میں نے کبھی یہ اپنی آنکھ سے یہ گناہ نہیں کیا، تو اس کے اندر اس کی کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ دے سکے۔ اس کے برخلاف ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھ دے رکھی ہے، وہ جو چیز چاہے اسے دیکھ سکتا ہے، لیکن جب غلط چیز دیکھنے کا اس کا من کرتا ہے اور غیر محرم پر نگاہ ڈالنے کا اس کا من کر رہا ہے اور وہ دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی بڑائی کا استحضار کر کے، عظمت کا استحضار کر کے وہ اپنے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک رکھتا ہے، اس کا یہ رکنا کمال ہے۔ تو اب بظاہر ایک اندھا بھی غلط چیزیں نہیں دیکھ رہا، غیر محرموں کو نہیں دیکھ رہا اور ناچ گانے نہیں دیکھ رہا، ایک آنکھ والا بھی نہیں دیکھ رہا، تو دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن ایک اندھے کا اس گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جس کے اندر اللہ تبارک نے دیکھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے اس کا گناہوں سے بچنا یہ کمال ہے۔ اسی طریقے سے اس طریقے سے اندھے کے اندر گناہ سے بچنے، اس آنکھ کے گناہ سے بچنے میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اور اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، اس لیے کمال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ گناہ کریں اور نافرمانی کریں، لہذا ان کا گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا کوئی کمال نہیں۔ لیکن انسان کے اندر انسان اگر بچ رہا ہے تو یہ کمال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی قدر ہے، اس کی ایک ویلو ہے۔ لہذا فرشتوں کو تو اسی لیے فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند کی ضرورت ہے، نہ کھانے کمانے کی ضرورت ہے، لیکن انسانوں لہذا اگر اب فرشتے 12 گھنٹے 24 گھنٹہ کھائے نہ پیے نہ تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری ضروریات لگا رکھی ہیں، اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کھانا کھانے کا دل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اس حکم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روک لیتا ہے، اس کا یہ روکنا کمال ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، انعام رکھا ہے، جنت رکھی ہے۔ تو انسان کو اس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے تو قرآن کریم نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسانوں کو پیدا کرنے کا اپنا مقصد ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے کہا
کہ آپ ایسے مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں خون اور خرابہ کرے گی اور فساد مچائے گی، حالانکہ تسبیح و تقدیس و عبادت تو ہم پہلے ہی سے کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو ہے گناہ کرنے کی جو صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن ہم ایسے انسان کو، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جس کے اندر گناہ کرنے کا اور میرے حکم کو توڑنے کی صلاحیت ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے جذبات کو مار کر کے ہمارے حکم کی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے گا اور اپنی نظر کو غلط جگہ ڈالنے سے روکے گا، اپنے کان کو غلط چیز سننے سے روکے گا، تو اس کی ہمارے یہاں قدر و قیمت ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسے مواقع انسانوں کو فراہم کر رکھے ہیں خاص کہ اس میں انسان اپنی اصل مقصد کی طرف آ جائے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے جب ہم نے انسان کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ضروریات بھی لگائیں، اس کو کھانے پینے کی اور کمانے کی اجازت بھی دے دی۔ اب یہ جو دنیا کے کاروبار میں نکلے گا، کمائے گا، بزنس کرے گا، ملازمت کرے گا اور دنیا کے کام دھندوں میں لگے گا، تو اس کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے، یہ گناہ بھی کرے گا، نافرمانی بھی کرے گا، اور اللہ کا خوف اور اس کی عظمت اور عظمت دل سے نکلتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص دن اور مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں کہ بندہ اس مہینے میں آ کر اپنے اصل مقصد یعنی عبادت کی طرف لوٹ آئے، اور جو 11 مہینے تک روزی روٹی کمانے میں جو ہمارے اوپر غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں، ہمارے اوپر جو گناہوں کے بوجھ آ گئے ہیں، ہمارے دل پر میل پڑ گئی ہے، اس ایک مہینے میں انسان اللہ توبہ استغفار کر کے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، اللہ کے حکموں کو بجا لا کر اپنے اس غفلت کے پردے کو اٹھوا لے، اپنے گناہوں کو معاف کر لے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لے، اور پھر نیا دور شروع ہو۔ اس میں اسی ایام میں سے ایک مہینہ رمضان بھی ہے کہ رمضان میں اسی رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ میں اس کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ بہت ساری عبادتیں ہیں، کسی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 گنا رکھا، کسی کا 70 گنا رکھا، کسی کا 100 گنا رکھا، یہاں تک کہ صدقات وغیرہ کا اجر سب سے زیادہ ثواب رکھا، 700 گنا رکھا ہے، یہ تو فکس ہے۔ لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکس نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہم نے فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا، بلکہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس لیے کہ باقی اور ساری چیزوں میں انسان کے ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے ریاکاری کی وجہ سے پڑھ رہا ہو، اور صدقہ دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے نام و نمود کے لیے دے رہا ہو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے ہو ہی سکتی۔ مثال کے طور پر سخت گرمی کا دن ہے، انسان کو پیاس لگی، حلق گڑ رہے ہیں، انسان کمرے کے اندر اکیلا موجود ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کمرے میں فریج ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کمرے میں کنڈی لگی ہوئی ہے، اب اگر اس کا دل یہ کہہ رہا کہ پیاس بجھا لے، لیکن اب وہ اگر انسان پیاس بجھا لے اور فریج میں سے پانی ٹھنڈا نکال کے پی لے اور پھر منہ پوچھ کے باہر آ جائے، تو کسی انسان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ لیا ہے اور پانی پی لیا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے، اگرچہ کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم چپکے سے پانی پی لیں، لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے انسان جو ہے اس چپکے سے بھی پانی نہیں پیتا۔ تو یہ تقوی کی رمضان کا روزہ بھی تقوی کی ایک شکل ہے اور اس کی سیڑھی ہے۔ تو اللہ تبارک اور یہ صرف اللہ کے لیے ہی ہوا، اس لیے اس میں اور کوئی احتمال نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ یہ میرے لیے صوم لی وانا اجزی بھی یا وانا اجزا بہا، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا، یا یہ کر لیجئے کہ میں اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میرے رضا، میری رضا اس کے نام، میری خوشنودی اس کے نام ہو گئی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، اس مہینے کی قدر کرنی ہے، اور قدر کیسے کرنی ہے؟ اس مہینے کی صحیح قدر یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں پابندی سے، اور
تراویح بھی 30 دن پابندی سے پڑھیں، یہ تو کرنی ہی ہے، یہ عام عبادت ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے وقت اپنے ٹائم ٹیبل کا اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ ہم کس طریقے سے رمضان کے ایک مہینے کو اپنے دنیاوی کام سے کاروبار سے جو ہے ہم اپنے آپ کو فری کر لیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک مہینہ کے لیے اپنی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے فری کر لے تو بہت اچھی بات، مبارکباد ہے۔ لیکن اگر پورے طور پر فری نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ دیکھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اوقات اور اکثر اوقات کو اللہ کی عبادت کے لیے خالی کر لیں، یا کم از کم زیادہ سے زیادہ اوقات جو ہے ہم خالی کر لیں اس طریقے سے کہ جو کام ہم چاہتے ہیں کہ اب کرنا ہے لیکن ہم اس کو عید بعد بھی کر سکتے ہیں تو اس کو عید بعد بھی ڈال دیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کم کر سکتے ہیں اس کو کم کر لیں، اور وقت کو فارغ کرنا چاہیے، اور وقت کو فارغ کر کے اللہ کی عبادت میں اور اللہ نفلی عبادات میں، نفلی نمازوں میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں لگانا چاہیے۔ یہ ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی قدر اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جس کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت اہمیت ہے کہ ہم تو روزے رکھ لیتے ہیں اور تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن کریم کی تلاوت بھی روزانہ کے حساب سے زیادہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہم عام طور پر گناہ کر رہے ہیں، جس کی عادت لگی ہوئی ہے، رمضان کے مہینے میں مجھ سے رک نہیں رہے۔ آنکھ اسی طریقے سے غلط جگہ دیکھ رہی ہے، غیر محرموں کو دیکھ رہی ہے، باہر جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، سارے کام ہمارے گناہ سے ہو رہے ہیں، گناہوں کے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے رکنا زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ اللہ کے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس کے روزے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بچائے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہم روزہ کیا ہے؟ روزہ کس کا نام ہے؟ کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے، یعنی میاں بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو قائم کرنے سے روزے کے دوران رک جانا، جتنی دیر کو روزہ ہے، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور یہ چیز ایسی ہے جو بنیادی طور پر حلال ہیں۔ کھانا حلال ہے، پانی پینا وغیرہ حلال ہے، میاں بیوی کا آپس میں رشتہ قائم کرنا یہ فی نفسی حلال ہے۔ انسان ان حلال چیزوں سے تو جو عام دنوں میں حلال تھی اس سے رک جا رہا، لیکن جو ہمیشہ حرام تھی، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چغلی کرنا اور غیر محرموں کو دیکھنا، یہ ہمیشہ حرام ہے۔ انسان اس سے نہیں رکتا۔ پتہ چلا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے چغلی کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں اور من بنانے کے ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے میرے محترم بزرگوں، ہم 11 مہینے گناہ کیے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارے ہیں۔ کم سے کم یہ 1 مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اس میں تو ہماری کان غلط جگہ استعمال نہ ہو، ہماری زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، ہماری نگاہوں سے گناہ نہ ہو، ہماری نظر غلط جگہ نہ پڑے، ہم جھوٹ نہ بولیں، اس میں تو ہم رشوت نہ کھائیں، اس میں تو ہم سود نہ کھائیں، اس میں تو ہم گانے بجانے سے اور فلم سے اور ٹیلی ویژن وغیرہ سے باز رکھ کے ان کو بند کر دیں۔ کم سے کم 1 مہینہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے کی قدر کر لیں اور 1 مہینہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر زندگی گزار لیں۔ اگر ہم نے اس طریقے سے زندگی اس رمضان کے مہینے کو گزار لیا کہ ہم نے اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا ہے پورے طور پر، نفس کو سمجھا کر، تو پھر چاہے ہم نے نفلی نمازیں نہ پڑھی ہو زیادہ اور خود جو ہے تلاوت 2-4 قرآن ختم نہ کیے ہوں، خود ذکر و اذکار نہیں کیے ہوں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو چغلی سے، غیبت سے، رشوت سے، دھوکے سے اور جھوٹ سے اور نظر کی گناہوں سے اور گانے اور بجانے سے اگر ہم نے آپ کو روک لیا تو پھر جانیے یہ مہینہ بھی آپ کے لیے مبارکباد اور آپ بھی اس مہینے کے لیے مبارکباد ہے۔ ورنہ یہ مہینہ آئے ہر سال آتا ہے، اس بار بھی آئے گا اور چلا جائے گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھوا کے ہمیں یہ تربیت دی ہے اور مختلف ایسے اوقات رکھے ہیں کہ انسان اس میں تربیت لے لے، ٹریننگ لے لے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنے کا۔ وہ کس طریقے سے کوئی مشین ہوتی ہے، جب کچھ دن جو چل جاتی ہے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کی سروس کرانے کی، اس کی صفائی کرانے کی، پھر وہ صحیح جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان 11 مہینہ کاروبار میں لگا رہتا ہے، گناہ میں لگا رہتا ہے، اب اس کی بھی
सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना इसलिए रखा है ताकि इंसान इस महीने में तौबा करके, इस्तिग़फ़ार करके, अपने गुनाहों को बख्शवा के, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह को खुश करके अपनी सर्विस करा ले और हालिम करा ले। और फिर अब ये जब तक इस तरीके से हम गुजारेंगे अपने गुनाहों से बचा के, तो फिर एक कदम और बढ़ाएं। इस तरीके से हमने एक महीने को अल्लाह की इबादत के साथ और गुनाहों से रोक के रखा है। जिस तरीके खाने से रुक गए हम सुबह से लेकर शाम तक, इसी तरीके से दुनियावी कारोबार में जाएं तो वहाँ भी झूठ से रुकें, ग़ीबत करने से रुकें, चुगली खाने से रुकें, लड़ाई झगड़ा करने से रुकें। रमज़ान के दिन में जो है तकरार से, बहस मुबाहिसा से, लड़ाई झगड़े करने, इन चीज़ों से रुकना चाहिए। इन चीज़ों से रोज़े का स्वाद खत्म हो जाता है। टूटता तो नहीं, किसी मुफ्ती से पूछें कहेगा कि भाई हम रोज़ा रखे तो चुगली भी किए, ग़ीबत भी किए हैं, रोज़ा हुआ या नहीं हुआ? हम मुफ्ती ये कहेगा रोज़ा हो गया, लेकिन रोज़ा हो जाने के बावजूद इसका जो सवाब है वो सवाब मलिया में हो गया, कुछ मिला नहीं। तो रोज़ा आएगा चला जाएगा। इससे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस महीने को हम इबादतों में भी लगाएं और गुनाहों से अपने आप को रोक के रखें। अगर हमने इस तरीके से अब इस वक्त को गुजार लिया, इस महीने को गुजार लिया, तो याद रखिए ये महीना हमारे मुबारकबाद है, इसके पूरे अनवार और बरकत हमें हासिल हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जो आमतौर पर ये गलती होती है और इसमें लापरवाही होती है कि आदमी सहरी खाता है, सहरी में लापरवाही हो जाती है। लोग अजान की इंतज़ार करते हैं, अजान लेट हो रहा है तो लोग खाते रहते हैं और ये सोचते हैं कि जब तक, बाद लोग तो ये सोचते हैं कि जब तक अजान ख़त्म ना हो जाए तब तक जो है सहरी का वक्त हो जाता है। बाद लोग ये सोचते हैं कि जब अजान जब तक ना हो, शुरू ना हो, तब तक सहरी का वक्त रहता है। हालांकि सहरी के वक्त से अजान से कोई ताल्लुक़ है नहीं, इसलिए कि अजान तो 5 मिनट लेट भी हो सकती है, 10 मिनट लेट हो सकती है, कभी कभी 1-2 मिनट लेट हो सकता है। जिसको अजान देना है वो लेट में पहुंचा, या ऐलान करते करते माइक खोलते खोलते पता चला कि 4:17 पे टाइम खत्म हो रही, माइक खोलते खोलते 4:18 हो गया। अब इंसान खा रहा है, अब ये सोच रहा है कि हमारा सहरी तो हो गया, रोज़ा हो गया, हालांकि रोज़ा नहीं होता। रोज़े का वक्त, सहरी का वक्त टाइम से आपको रोज़ा रखना है। आप टाइम देखें रोज़ाना, अपडेट रहें इससे कि आज सहरी कितने बजे ख़त्म हो रही है। अपने घड़ी को सही रखें। अब मिसाल के तौर पर अगर सहरी 4:17 पे सहरी के ख़त्म का वक्त नहीं रहता है, बल्कि फजर के वक्त शुरू होने का वक्त रहता है कि सहरी का वक्त ख़त्म होकर फजर का वक्त शुरू हो गया है, तो अगर 4:17 पर फजर का वक्त शुरू हो रहा है या ख़त्म सहरी है, तो फिर अजान हो या ना हो, 4:16 के बाद अगर 4:17 पर भी आपके हलक से एक लुकमा अंदर चला गया, एक चने के दाने के बराबर भी चला गया, तो आपका रोज़ा नहीं हुआ, चाहे अजान हुई हो चाहे अजान नहीं हुई हो। तो सहरी का ताल्लुक अजान से नहीं है, बल्कि सहरी का ताल्लुक वक्त से है। अजान हो या ना हो, आप वक्त देखिए कि 4:17 पे या 14 पे हो, तो उससे 1 मिनट पहले 4:17 पे से फजर का वक्त शुरू हो रहा है, मतलब अब फजर का वक्त शुरू हो गया, अजान दे सकते हैं, तो उससे पहले ख़त्म करना है। 4:16 पे ख़त्म कर देना है सहरी को। अगर 17 पे ख़त्म कर रहे हैं तब भी आपका रोज़ा खतरे से है, आपका रोज़ा नहीं होगा। इसलिए इस टाइम का बड़ा ख्याल रखें और हमेशा ये ख्याल रखें कि 5 मिनट 10 मिनट पहले जो है सहरी से फारिग हो जाएं। अल्लाह तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल